إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے مختلف لمحات میں کیے جانے والے بعض اعمال ایسے بتائے ہیں کہ ان عملوں کو اگر آدمی پابندی سے کرے، اہتمام سے کرے، تو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو بھی بہت پہنچے گا اور دنیا میں اس کی خیر و برکت دیکھنے کو ملے گی. پھر مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ابد الآباد زندگی، اس زندگی میں بھی اس کے لیے ترقی درجات کا باعث ہوگا اور وہاں بھی اس کی خیر و برکت دیکھنے کو ملے گی. ایسے اعمال بہت احادیث میں بتائے گئے ہیں. ان میں سے اس وقت میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے 3 عملوں کا تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. وہ 3 عمل ہیں: اطعام الطعام، افشاء السلام، وصلاۃ باللیل والناس نیام. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اور رات میں ایسے وقت میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں. ان 3 عملوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو قیامت میں بندے مومن کے درجے جنت میں بلند کرنے والے عمل ہیں. ایمان کی بدولت جنت تو مل گئی، لیکن جنت میں تو درجے ہیں. ادنا درجے کی جنت ہے، اعلیٰ درجے کی بھی جنت ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی بھی جنت ہے. جیسے آدمی ٹرین سے سفر کرنا چاہتا ہے تو ایک جنرل ڈبے میں سفر کرے گا، کوئی آدمی 2nd کلاس سلیپر میں سفر کرے گا، اور کوئی آدمی 1st کلاس میں سفر کرے گا، کوئی 2 ٹائر اے سی میں سفر کرے گا، کوئی 3 ٹائر اے سی میں سفر کرے گا. تو ٹرین سے سفر کرنے کے لیے مختلف درجے ہیں ٹرین کی بکنگ کے. تو آدمی آرام اور راحت سے سفر کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی سیٹ لینے کی کوشش کرتا ہے.
ہوائی جہاز سے بھی سفر کرے گا تو ایک اکنامک کلاس ہوتی ہے، ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے اور ایک عام اکنامک کلاس ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے معیار زندگی کے مطابق اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں، اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی، جب جنت میں اس کو سیٹ ملے گی اور اس کی بکنگ جنت میں ہوگی تو وہاں بھی بندے مومن جانے کے بعد یہ تمنا کرے گا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کلاس میں میری بکنگ ہو جائے، مجھے جنت ملے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی جنت ملے۔ ادنا درجے کی جنت تو عام مسلمانوں کو ملتی ہی ہے، لیکن دینداری کے اعتبار سے، نمازی ہونے کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے اور حفظ قرآن اور عالم دین، حافظ قرآن اور عالم دین ہونے کی حیثیت سے اور ایک تقوی پرہیزگار اللہ والا ہونے کی حیثیت سے، تعلق مع اللہ جس کا جتنا زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا، اللہ سے جن کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اور جن کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دنیا میں مناسبت رہی ہوگی، وہ اسی اعتبار سے جنت میں اعلیٰ درجے کی جنت پہ رہنا پسند کریں گے، چاہیں گے۔ تو اللہ نے دنیا میں موقع عطا فرمایا، یہاں اگر مسلمان یہ چاہیں کہ جنت میں جا کر اعلیٰ درجے کی جنت میں اپنی سیٹ بک کرائیں اور اعلیٰ درجے کی جنت میں رہائش اختیار کریں اور اونچی سے اونچی ان کو جنت ملے، تو اللہ نے اس کے لیے دنیا میں موقع عطا فرمائے ہیں کہ دنیا میں جو اعمال ہیں وہ اعمال تم اختیار کرو تو تمہیں تمہارے پسند کی جنت ملے گی، اعلیٰ جنت ملے گی، اونچے درجے میں تمہاری بکنگ و سیٹ ہوگی اور تمہاری منشا، تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ تو اللہ نے دنیا میں موقع عطا فرمایا، چنانچہ انہی میں سے ایک موقع یہ ہے کہ 3 اعمال بتائے، یہ 3 اعمال کرو گے تو ان عملوں میں جو جتنا آگے بڑھے گا اس کی جنت اتنی اعلیٰ ہوگی، جنت کے درجے اتنی بلند ہوگی۔ وہ کیا 3 اعمال ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل ہے اطعام الطعام، کہ کھانا کھلانا، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ رزاق ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں، بھوکوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں، پیٹ بھروں کو بھی وہی کھلاتے ہیں، انسانوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں اور ساری دیگر مخلوقات کو بھی وہی کھلاتے ہیں۔ لیکن اگر بندوں میں سے کوئی بندہ اس صفت کو اختیار کرے جو اللہ رب العزت کی ہے، کھانا کھلانا، تو اللہ کو اس کی یہ صفت پسند آئے گی اور اس کی یہ عادت، اس کی یہ خصلت اللہ کو پسند آتی ہے، اور اللہ کا پسندیدہ عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العزت جنت میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ عام ہے کہ کھانا کھلانا چاہے غریبوں کو کھلائے، امیروں کو کھلائے، مالداروں کو کھلائے اور رشتہ داروں کو کھلائے، پڑوسیوں کو کھلائے، دوست و احباب کو کھلائے اور محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو کھلائے، ہر ایک کے لیے عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ گھر آنے والے کا اکرام، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھلانے پلانے کی، تو وہ ان کے گھر آنے والا کوئی بھی آدمی کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کھلائیں گے۔ کھلانے پلانے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو لہٰذا جو مہمان ان کے گھر میں آ جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلا پلا کے بھیجیں گے۔ اگر مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے تو کم سے کم چائے تو ضرور پلائیں گے کہ آپ کم سے کم ہماری چائے تو پی لیجیے، اور چائے کے ساتھ اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہے تو چائے کے ساتھ وائے کا بھی انتظام ہو جائے گا، کچھ نمکین بھی کھلائے گا، کچھ بسکٹ بھی کھلائے گا، کچھ پفس بھی کھلائے گا، اور جتنا وقت ان کے پاس ہے اور جتنی حیثیت اور سہولت اس وقت میں اس کے پاس موجود ہے، جتنا فرصت اس کے پاس موجود ہے،
تو اس حیثیت سے وہ چائے کے ساتھ وائے کا بھی انتظام کرے گا. اور اگر کچھ زیادہ وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ سبزیاں پکا کے کھلائے گا, کچھ میٹھا پکا کے کھلا دے گا, کچھ کھانے پینے کی چیزیں پکا کے باقاعدہ چولہے پہ چڑھا کے کھلائے گا. تو غرض, اور اگر زیادہ وقت, اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں, کھانے کا وقت ہے, کھانے کا موقع ہے, تو اب وہ ضرور چاہے گا کہ ضرور کھانا کھلا کے ضرور بھیجوں, تو لہٰذا یہ تو کھانے کا وقت ہے, آپ تو کھانا کھا کے ضرور جائیں گے, تو اصرار کرے گا اور کھانا کھلا کے بھیجے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے کھانا بنایا تھا اور ایسے وقت میں مہمان آ گئے, تو بعض لوگوں کو گرانی ہوتی ہے, یہ تھوڑا سا کھانا بنایا تھا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ایسے وقت میں مہمان آ گئے, کھانے کے وقت میں آ گئے, تو اب ان کو کیا کھلایا جائے. تو بعض لوگوں کو گرانی ہوتی ہے, تو وہ چاہیں گے کہ یہ مختصر سا بیٹھ کر کے چائے وائے پی کر کے جلدی سے چلے جائیں تاکہ ہم کھانا اپنے وقت کے مطابق جو پکایا ہوا کھانا وہ ہم کھا لیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھلانے پلانے کے مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس سہولت بھی ہوتی ہے کھلانے پلانے کی, تو وہ یہ چاہیں گے کہ جو کچھ پکا ہوا ہے یہ مہمانوں کو کھلا دو, ہم دوسرا نیا کھانا بنا لیں گے, اور بنانے میں کوئی گرانی محسوس نہیں کریں گے, نئے طرح سے کھانا پکا لیں گے, بنا لیں گے. جو کہ کھلانے پلانے کی عادت ہے تو اپنا پکایا ہوا کھانا مہمان کو کھلا دیا اور خود نے جو ہے دوسرا کھانا بنا کر کے کھایا. تو اگرچہ اس میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے لیکن وہ اس کھلانے پلانے کے عادت کو اپناتے ہوئے اس مشقت کو برداشت کرنا پسند کر لیں گے, بغیر کھلائے بھیجنا پسند نہیں کریں گے. تو اس طرح سے آدمی کھلانے پلانے کی اگر عادت بنا لے تو وہ تو ضرور بے ضرور موقع تلاش کرتا ہے, اور جو سا موقع, جس وقت میں جو سا موقع ہوگا اس وقت اس موقع کے لحاظ سے اس قدر ضرور کھلا پلا کے بھیجتا ہے. یہ اچھی عادت ہے. تو بعض لوگ اتنے سخی مزاج کے ہوتے ہیں, اپنے پاس نہیں بھی ہوگا تو قرض لے کے کھلائیں گے لیکن مہمان نوازی ضرور کریں گے. اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اسلام میں آئے تھے, ان کا نام عدی تھا اور ان کے والد تھے حاتم, اور وہ قبیلے طے کے رہنے والے تھے, تو ان کا نام عام طور پہ کتابوں میں حاتم طائی کا لفظ سے جانا جاتا ہے, اور یہ ساری دنیا میں اکثر لوگ جانتے ہیں حاتم طائی کون شخص تھا. حاتم طائی ایک سخی آدمی تھا اور عرب نسل میں عربوں میں پایا جاتا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت والا زمانہ انہوں نے نہیں پایا, اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام لایا ہے اور آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حاتم طائی سخاوت میں بڑے مشہور تھے اور بڑا کھلانے پلانے کا مزاج تھا, اور اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو قرض لے کے کھلاتے تھے. تو ان کے کثرت سے واقعات کتابوں کے اندر تاریخ کے اندر ملتے ہیں. تو ایسی کثرت سے سخاوت انہوں نے کی ہے کہ سخاوت میں ضرب المثل بن گئے, ایک مثالی شخص بن گئے حاتم طائی. اور سب لوگ مسلمان تو خوب جانتے ہیں حاتم طائی کو, عرب لوگوں میں بھی مشہور تھے, عجمیوں میں بھی مشہور ہو گئے, پوری دنیا میں ان کا شہرہ ہو گیا. تو بسا اوقات کھلانے پلانے کے مزاج والے اور خرچ کرنے کے مزاج والے اس قدر سخاوت کرتے ہیں کہ ان کی سخاوت دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے, لوگوں میں بھی مقبول ہو جاتی ہے اور عند اللہ بھی مقبول ہو جاتی ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ عادت تم بناؤ, اطعام الطعام, لوگوں کو کھلانا پلانا, یہ مزاج اگر بناؤ گے, تو اگر ایمان ساتھ میں ہے اور ایمان کے ساتھ یہ عمل بھی پاس میں ہے تو ایمان کی بدولت تو چلے گئے جنت میں, اور اس عمل کی بدولت جنت کے اعلیٰ درجے مل گئے, جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اب جس کے پاس ایمان تھا وہ تو جنت کے بلند درجات پائے گا, جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا, صرف وہ اطعام الطعام پر عمل کرتا ہے, لوگوں کو کھلانے پلانے والا ہے, ایمان پاس میں نہیں ہے, کھلانے پلانے کا مزاج ہے, ایمان پاس میں نہیں ہے, سخاوت کرتا ہے, ایمان پاس میں نہیں ہے, لوگوں پہ مال خرچ کرتا ہے, تو جنت میں تو یہ نہیں جا سکتا کہ اس کھلانے پلانے کے مزاج کی وجہ سے اس کی جنت کے درجے بلند ہو جائیں. وہ سرے سے جنت ہی میں نہیں جائے گا, لہٰذا اس کے درجات بھی بلند نہیں ہوں گے. اب اس کے کھلانے پلانے کا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا, اور اس عمل کی وجہ سے اس عمل کو اللہ بھی پسند کریں گے تو اس کا فائدہ اس کو کیا پہنچے گا.
تو علماء نے فرمایا اس کے اس عمل کا فائدہ اس کو دنیا میں پہنچا دیا جائے گا. دنیا میں اللہ اس کی مال میں برکت دے دے، مال میں بڑھوتری دے دیں گے، اور دنیا میں اس کو کچھ نیکیاں پہنچا دیں گے، اور دنیا میں اس کو عزت دے دیں گے، دنیا میں اس کو شہرت دے دیں گے. جیسے کہ حاتم طائی کو، حاتم مسلمان نہیں تھے کیونکہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، وہ پچھلے دین و مذہب کے اعتبار سے بھی وہ اسلام پر نہیں تھے، لیکن ایک بڑی سخاوت کی عادت تھی تو اللہ نے ان کو شہرت دے دی اور پوری دنیا میں ان کا نام مشہور ہو گیا. تو بہت سے لوگ ایمان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سخاوت والا عمل ان کے اندر ہوتا ہے تو اللہ ان کے اس سخاوت والے عمل کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں کہ مال خوب بڑھتا چلا گیا، دنیا میں ان کو شہرت مل گئی، عزت مل گئی، کچھ عہدہ مل گیا، اور دنیا میں کسی شر سے برائی سے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نفع فائدہ ان کو اس نیکی کا دنیا میں دے کر کے اللہ پاک ختم کرتے ہیں. اگر ایمان ان کے پاس ہوگا تو ایمان کی بدولت جنت میں بھی جائیں گے اور اس عمل کی وجہ سے جنت کے درجے ان کے بلند بھی ہو جائیں گے. لیکن مسلمان جن کے پاس ایمان ہے ان کے لیے تو جنت اللہ رب العزت نے طے کر رکھی ہے. ایمان پر اگر خاتمہ ہوا مسلمان کا تو جنت تو ضرور جائے گا. لیکن اگر مسلمان اس ایمان کے ساتھ اطعام طعام، لوگوں کو کھلانے پلانے کی طبیعت اپنے اندر پیدا کر لے، یہ مزاج اپنے اندر بنا لے اور اس عمل کو اگر مضبوط پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا کہ جنت میں بھی جائے گا اور جنت کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور پھر اس کو اس عمل کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور آخرت میں بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور کھانا کھلانے میں یہ فرق نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، بلکہ کھانا کھلانا عام ہے کہ سب کو کھلا سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی مسلمان ہے تو بے ایمان کے مقابلے میں مسلمان کو کھلانا تو ضرور افضل ہوگا، اور پھر مسلمانوں میں بھی کوئی اگر دیندار ہے تو دیندار طبقے کو، دیندار شخص کو کھلانا بے دین لوگوں کو کھلانے سے زیادہ افضل ہوگا. اور اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے اور کوئی غیر متقی ہے تو فرمایا متقی پرہیزگار کو کھلانا غیر متقی کے مقابلے میں اور زیادہ افضل ہوگا. چنانچہ بہت سے لوگ متقی پرہیزگار دیندار لوگوں کی دعوت کرنے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں اور ان کی دعوت کریں گے اور ان کو کھانا کھلائیں گے اور پلائیں گے، اور اس وجہ سے کھلانا پلانا نہیں کرتے کہ وہ متقی پرہیزگار محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، کہ نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے. اور میرا کھانا اگر متقی آدمی کھا لے، نمازی لوگ کھا لیں، پرہیزگار لوگ کھا لیں تو میری خوش قسمتی اور میری سعادت کی بات ہے، کیونکہ میرا پیسہ اور میرا کھانا نیک لوگوں کی پیٹ میں گیا اور نیک لوگوں کے بدن کا حصہ بنا. جب نیک لوگوں کے بدن کا حصہ بنا میرا مال، میرا کھانا، تو وہ اس حصے، اس کھانے کے ذریعے سے جو قوت آئے گی، جو طاقت آئے گی، وہ اس قوت اور طاقت کو نمازوں میں استعمال کریں گے، اطاعت میں استعمال کریں گے، فرمانبرداری میں استعمال کریں گے، علم دین میں استعمال کریں گے، اور دین کے کاموں میں اس طاقت کو لگائیں گے. اس کا اجر و ثواب بھی مجھے ملے گا، اس کا اجر و ثواب اللہ جیسے ان کو دیں گے ایسے مجھے بھی دیں گے. تو اگر اس نیت سے آدمی پرہیزگاروں کو کھلاتا ہے اپنی سعادت سمجھ کے تو اس کی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت ہے اس کو دکھائیں. بہرحال اطعام طعام، کھانا کھلانا، یہ صفت عام ہے، جس کو بھی کھلاؤ اللہ جنت کے درجے بلند دے گا. ایک صفت تو یہ ہو گئی. دوسری صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث پاک میں فرمائی ہے وہ صفت ہے افشاء السلام، کہ بھائی سلام کو پھیلانا. سلام کو پھیلانا بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکتیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر فرماتے ہیں، کہ آخرت میں اس طور پر کہ جنت کے درجے ان کے بلند ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک اس کے برکتیں ظاہر فرماتے ہیں. سلام کو پھیلانا کس طریقے پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ راستہ چل رہے ہوں، سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہو تو سامنے والا شخص سلام کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ حضور سے پہلے ہم سلام کر کے شہادت حاصل کر لیں،
لیکن یہ تجربہ ہمیشہ ناکام ثابت ہوتا۔ اس سے پہلے کہ یہ سلام کے لیے آگے بڑھتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پہلے سلام کرتے تھے، تو ان کو سلام کا جواب دینے کی سعادت ملتی تھی، حضور سے پہلے سلام کرنے کی نوبت ان کو نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے اور سلام میں اس قدر آگے بڑھتے تھے۔ دیکھو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر عجیب بات کہ سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے سلام کے جواب دینے کے مقابلے۔ آپ کو اگر ثواب زیادہ چاہیے تو سلام میں پہل کیجیے، پہلے خود سلام کر دیجیے، دوسرا آدمی سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کر دیجیے، آپ کو ثواب بڑھ جائے گا اور سلام کے پھیلانے کا بھی اجر ملے گا اور دنیا میں اس کی برکتیں بھی ملے گی، آخرت میں درجے بھی بلند ہوں گے۔ اور سلام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے، بڑوں کو بھی سلام کرتے، اپنوں کو بھی سلام کرتے، پرائیوں کو بھی سلام کرتے، پہچاننے والوں کو بھی سلام کرتے، نہیں پہچاننے والوں کو بھی سلام کرتے، اور گھروں میں جا رہے تو بیویوں عورتوں کو بھی سلام کرتے، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے سلام کیا، سارے بچوں نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام باہر سے گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی موجود ہیں، آپ نے سلام کیا، یہ نے جواب دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریف، اور آپ نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم سلام کیا کرو علی من تعرف ومن لم تعرف، یہ جن کو علی من عرفت ومن لم تعرف، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرو۔ ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ پہچاننے والوں کو تو ہم بڑے اہتمام سے سلام کریں گے اور ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کریں گے، اور نہیں پہچاننے والوں کو تو منہ دیکھ کے بھی نیچے منڈی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کو نہیں پہچانتے نیچے منڈی کر کے چلے گئے، جیسے پہچانتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پہچانتے نہیں، لیکن سلام تو کر سکتے ہیں۔ سامنے والے کی صورت سے اتنا تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو سلام کیجیے۔ مسلمان کو سلام کرنا نیکی ہے، اور افشائے سلام کو پھیلانے کی حضور نے ترغیب دی اور فرمایا کہ سلام کو پھیلانے کی برکت سے جنت کے درجے بلند ہوں گے۔ تو اگر ہم کو جنت کے اونچے درجے چاہیے تو سلام کو پھیلانا چاہیے اور سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور پھر ہر ایک کو سلام۔ آپ نے چھوٹوں کو بھی سلام کرنا سکھایا، اگرچہ کہ آداب بتائیں علماء نے، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، ہے نا، اور یہ بھی فرمایا کہ راستہ چلنے والا شخص وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے علماء اکرام نے سلام کے آداب بتائے ہیں، لیکن یہ الگ موقع ہے کہ سلام کے آداب کیا کیا ہیں، وہ ہم الگ موقع پہ کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ اس وقت یہ بات عرض کرنی ہے کہ جنت میں درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے سلام کو خوب پھیلانا۔ سلام کو نہ پھیلانے کی وجہ سے آج کل رواج ایسا ہو پڑا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلموں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی رائج ہو گیا، اور انگریزوں کا جو طریقہ ہے وہ بھی رائج ہونے لگ گیا۔ لوگ نہیں جانتے کہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کے طریقے پر جو تحیہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس تحیے کے جیسے نمستے کے الفاظ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں پتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے انگریزوں کا طریقہ گڈ مارننگ ہوتا ہے تو گڈ ایوننگ ہوتا ہے، تو اس کو لوگ بڑے شان سے بولتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو اسلام کا طریقہ ہے، اس طریقے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، لوگ فرق نہیں جانتے۔ لہذا اس کی وجہ سے سلام کرنا تو بہت عیب کی بات سمجھتے ہیں، اور وہ جو غیر مسلموں کے اور غیروں کے اور ہندوؤں کے یا کرسچنوں کے جو طریقے ہیں اس طریقے پر ان کو ان کی تعظیم و تقریب کرنے کو جو ہے جائز سمجھتے ہیں، شان سمجھتے ہیں، بلکہ انڈیا میں اور ہندوستان میں اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے تو بڑے اہتمام سے یہ سب الفاظ استعمال کریں گے، اور اسلام کا جو طریقہ السلام علیکم جو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کا ہے وہ اختیار کرنا شرم محسوس کریں گے۔ کسی مسلمان کو سلام کر دینا، جیسے ایئرپورٹ میں ہو کوئی مسلمان نظر آیا اس کو سلام کر دینا، اور ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں کوئی مسلمان نظر آیا اس کو سلام کر دینا، یا دکان پہ گاہک آ رہا ہے اور وہاں پر آپ کے پاس بہت سارے غیر مسلم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک مسلمان نظر آیا اس کو سلام کر دینا،
ایسے موقع پر سلام کرنے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسلام کے سلام کے اندر تو دعائیہ کلمات ہیں، السلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تمہارے پر اللہ کی رحمت ہو، اور برکات ہو، اور تمہیں اللہ کی برکتیں ملیں۔ اب یہ دعائیہ کلمات ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو بولے گا تو اس کی وجہ سے تو مسلمان کو دعا ملے گی، اور ایک فرشتہ اس کے پاس میں کھڑا رہتا ہے، وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے لک مثل ذلک، جو دعا تو نے اس مسلمان کو دی ہے اللہ وہ دعا تیرے حق میں بھی قبول فرما رہے۔ ایک فرشتہ دعا تم کو دے رہا ہے تمہارے سلام کے بدلے میں، کہ جو دعائیں تم نے سامنے والے کو دی ہیں یہ دعائیں اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے، تمہارے حق میں بھی اللہ پاک قبول کر لے۔ اب سامنے والا ہم کو جواب دے یا نہ دے، مگر ہم کو فرشتے کی طرف سے وہ دعا پلٹ کے واپس ہم کو مل جاتی ہے۔ تو سلامتی کی دعا ہم دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اب بتائیے اسلام کا طریقہ اور اسلام کا طریقہ کتنا پیارا ہے کہ جس میں سلامتی کی بھی دعا، رحمت کی بھی دعا، برکت کی بھی دعا مل رہی ہے، اور ایک غیروں کا طریقہ ہے جس میں کوئی دعا کے کلمات نہیں ہے، بس صبح بخیر، تمہاری صبح اچھی گزر جائے، تمہاری مارننگ گڈ ہو جائے، تمہاری ایوننگ گڈ ہو جائے، تو گڈ ہو جائے سے تو کیا ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملتا ہے، وہ اس طرح گڈ مارننگ اور ایوننگ سے کیا ملے گا؟ تو غرض میرے دوستو، اسلام کا جو طریقہ وہ اختیار کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے جنت کے درجے ایک مسلمان کے بلند ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ علیہ السلام نے اس میں فرمائی ہے صلاۃ باللیل والناس نیام۔ تیسری چیز جو مومن کے درجے جنت میں بلند کرنے والی، درجے بڑھانے والی، اعلیٰ درجے کی جنت اس کو دلانے والی، فرسٹ کلاس بھی اور بزنس کلاس میں جیسے آدمی سفر کرنے کو پسند کرے گا، اس سے بھی اعلیٰ درجے کی جنت دلانے والی جو نیکیاں ہیں، جو اعمال ہیں، ان عملوں میں سے صلاۃ باللیل والناس نیام، رات میں ایسے وقت میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کے وقت میں اکثر عام طور پہ لوگ سوتے رہتے ہیں، اور وہاں ایسے وقت میں آنکھ کھلی اور اٹھے اور وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 8 رکعت زیادہ سے زیادہ تہجد کی سنت ہیں۔ اگر 8 رکعت کا موقع مل گیا 8 رکعت پڑھ لی، اور 8 کا موقع نہیں 2 رکعت پڑھ لی، تو فرمایا 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں، اور رات 2 رکعت تہجد پڑھنے کو تمہیں مل جائے تو دنیا کی ساری چیزیں ملنے کے مقابلے میں یہ 2 رکعت نماز افضل ہو جائے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رات کی تہجد کی نماز کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد تک بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور جنت میں درجے بلند کرنے والا یہ عمل۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی تہجد کو پڑھا کرو اہتمام سے، فَإِنَّا دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی۔ ایک مرتبہ مجھے یاد آیا کہ میں سفر میں دلی کے علاقے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر میں جا رہا تھا، ٹرین کے اندر ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو وہاں پر غیر مسلم بہت سارے بیٹھے تھے، ایک اس میں سے سکھ بھی آدمی تھا، تو وہ غیر سکھ آدمی ہمارے سے گفتگو کرتے کرتے یہ بات پوچھنے لگا کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 ہی وقت تو فرض ہے۔ تو وہ سکھ کہنے لگا پہلے کے مسلمان 6 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا بھائی 6 وقت کی کون سی نماز؟ تو کہہ رہے کہ 5 وقت تو وہ جو آپ نے بتایا، اور 6واں وقت ہے تہجد کا۔ پہلے کے مسلمان ان 5 وقتوں کے ساتھ 6ٹی نماز تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بڑی شرم آئی کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کی علامت یہ بتا رہا ہے پہلے کے مسلمان تہجد پڑھا کرتے تھے، تو گویا اس کو اس بات کا احساس ہے کہ آج کے مسلمان تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ غیر مسلموں کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مسلمان اب پابندی ختم کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی مسلمانوں میں ختم ہو رہی ہے، یہ ایک غیر مسلم کو بھی اندازہ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ اس لیے بہرحال میں نے یہ حدیث اس لیے عرض کی تاکہ ہم اس کا کم سے کم اہتمام کریں،
صلاۃ باللیل والناس نیام، کہ رات میں ہم اٹھا کریں. آج کل تو سردی کی راتیں ہیں، رات لمبی مل رہی ہے، فجر کا وقت بھی کافی دیر سے شروع ہو رہا ہے، اور صبح تہجد بھی شروع ہوتے ہوتے تقریباً 5:25 اور کے آس پاس جا رہی ہے صبح صادق. اتنا لمبا وقت ہے، قریب 5:25 تک صبح صادق کا وقت ہے، تہجد کا وقت باقی رہ رہا ہے. اگر 5 بجے بھی مسلمان اٹھ جائیں تو 15-20 منٹ ان کو اتنے ضرور مل جائیں گے اپنی وضو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کہ ان 15-20 منٹ میں تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ موقع مسلمانوں کو ملے گا. اب رات کے وقت میں اٹھے اور تہجد بھی پڑھی اور دعا بھی مانگ لی تو اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ تلاوت قرآن کا بھی موقع ملے گا. اس لیے کہ اذان کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً 2 رکعت سنت اپنے گھر میں ادا کرنا یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے. 2 رکعت سنت گھر میں ادا کر لی، سنت سے بھی آپ فارغ ہو گئے، اب کوئی کام نہیں ہے. اب فجر کی فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ کے پاس موقع موجود ہے، سیدھے مسجد چلے آئے یا گھر ہی میں بیٹھے اور قرآن پاک کھول کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، اور جیسی جماعت کا وقت آیا تو مسجد آ کر کے جماعت کی نماز میں شریک ہو گئے. کتنی آسان سی بات ہے کہ رات میں تہجد میں اٹھنے کی برکت سے رات کی تہجد ملی، دعا کا موقع ملا، اور اول وقت میں سنت بھی ادا کر لی، اس کی بھی بڑی نیکی ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. قرآن کی تلاوت مل گئی اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا موقع مل گیا. کتنی نیکیاں ادا ہو گئی. تہجد میں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد میں اٹھنے سے صحت بھی آدمی کی تندرست ہو جاتی ہے، صحت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے تہجد کی وجہ سے، بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور آدمی کے بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تہجد کی وجہ سے. تو لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ تہجد میں اٹھنے کے فوائد جسمانی اعتبار سے بھی کتنے زیادہ ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کتنے زیادہ ہے. لیکن ہم ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، تہجد تو درکنار، فجر کی نماز کے لیے بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل میں نے دیکھا ہماری اس مسجد انصار کے اندر کئی دن پہلے کی بات تھی کہ مسجد کی صفوں میں مصلیوں کی تعداد کو کم دیکھ کر کے بہت افسوس اور رنج ہوتا تھا. آج کل دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اپنے طلباء کو ملا کر مسجد کی مصلیوں کی تعداد 100 کے قریب ہو جاتی ہے. تقریباً 50 آدمی، طلباء تو ہمارے 50 سے زیادہ رہتے ہیں، 50 آدمی الحمدللہ محلے کے آ جاتے ہیں. 100 کے قریب تعداد یہاں پر مسجد کے اندر جو ہے نمازیوں کی ہو جاتی ہے کبھی کبھی نماز کی صفوں میں. یہ دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جتنی نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ فجر میں نہیں ہوتی ہے، اور اتنے محلے میں جتنے یہاں پر مکانات ہیں وہ سارے مکانات کے لوگ یہاں مسجد میں فجر میں نہیں آتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. آج کل رات اتنی لمبی ہے کہ نیند پوری کر کے بھی آپ فجر میں آنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور تہجد بھی پڑھنا چاہے تو اس کا بھی موقع بہرحال موجود ہے. الغرض میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دی. 3 عمل ایسے ہیں جو جنت میں ہمارے درجے کو بلند کرنے والے عمل ہیں. ہم سب اگر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تینوں عملوں میں آگے بڑھیں گے تاکہ جنت کے درجات ہمارے بلند ہو جائیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. نیت کریں گے سب. تو 3 عمل دوہرا دیتا ہوں چونکہ بہت سے لوگ بعد میں آئے. ایک عمل ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا عمل افشاء السلام، سلام کو خوب پھیلانا، ہر ایک کو سلام کرنا، اور تیسرا عمل ہے رات کے ایسے وقت میں نماز پڑھنا جس وقت میں لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا پڑھنا، فجر کی نماز کا پڑھنا. یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ساری سو رہی ہے اور مسلمان نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کو یہ عطائیں پسند آتی ہیں، اور اسی وجہ سے جنت میں مسلمانوں کے درجے اللہ پاک بلند فرماتے ہیں. تو ہم سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ان تینوں عملوں میں آگے بڑھ کر جنت کے درجات زیادہ سے زیادہ اور بلند سے بلند حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.